رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کرو۔ اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہیں۔ کیا ہیں جی؟ لازم ہیں، یعنی نماز۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے یہودیو، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو۔ جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ اس میں یہودیوں کو حکم دیا گیا، اور یہ ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ ایمان والوں کو بھی ایسا ہی حکم ہے، وہاں نصیحت جو ہے وہ یہودیوں کو دی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی، اور احادیث مبارکہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کثیر جو ہیں وہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے اکیلے انفرادی طور پر نماز پڑھنے سے 27 درجے جو ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الاذان باب فضل صلاۃ الجماعت کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کامل وضو کیا، اچھے طریقے سے کامل وضو کیا، پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی کامل وضو کرے اور پھر گھر سے چلے تو قدم بقدم اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور امام کے ساتھ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اللہ اس کی بخشش عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی کر چکے ہوتے ہیں، کچھ دوست تاخیر سے آتے ہیں، نیند سے کبھی کبھی بندہ تاخیر سے بیدار ہوتا ہے، تو اس کے لیے بیان کیا گیا کہ وہ پھر بھی گھر میں نہ بیٹھا رہے۔ اب جب بیدار ہو گیا تو گھر میں نہ بیٹھا رہے، بلکہ تازہ وضو کر کے فوراً مسجد میں حاضر ہو جائے۔ تو اس کا یہ آنا جو ہے تاخیر کے ساتھ اگر بوجہ عذر ہوا کسی وجہ سے کہ شیطان نے اسے اٹھنے ہی نہیں دیا یا کوئی اور سبب ہے، تو اب وہ جب اسے بیداری ہوئی، جاگ گیا، تو اب وہ وضو کر کے فوراً مسجد میں آ جائے۔ تو اب اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا، اور ان کے ثواب سے بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ جتنا نمازیوں کو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں ان کو اللہ نے ثواب عطا فرمایا،
اب وہ بندہ کسی وجہ سے اسے تاخیر ہو گئی، اٹھنے میں مسئلہ بن گیا، تو اب وہ گھر میں نہ بیٹھا رہے یا گھر میں کہے کہ میں اب نماز پڑھ لوں، پھر بھی وہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے مسجد میں آ گیا، تو اب اللہ اسے بھی محروم نہیں کرتا، اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ انسان کے دلوں کے بھید سے بخوبی واقف ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابو داود نے کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ جی منافق جو ہے وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا، اور منافق جو ہے وہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھے گا۔ اس منافق کے اوپر جو ہے یہ دو نمازیں جو ہیں، یعنی عشاء اور فجر کی نماز جو ہے یہ بھاری ہے، اور وہ اگر جانتے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی فضیلت کیا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اگر انہیں نماز فجر کی فضیلت کا علم ہو جائے اور نماز عشاء کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں، جنہوں نے لکڑیاں اکٹھی کر کے گٹھے بنا رکھے ہوں، ان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا۔ یعنی کتنی سختی ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز چھوڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں لکڑیوں والے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، ان کے گھر جو ہیں ان پر آگ سے میں جلا دوں۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح مسلم میں امام مسلم نے کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ کے اندر ذکر کیا، اور باب فضل صلاۃ الجماعت کے اندر بیان فرمایا۔ بزرگان دین کے نزدیک با جماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہمارے بزرگ بھی جماعت کا باقاعدہ طور پر اہتمام کیا کرتے تھے، اور یہ بھی ہمارا بھی اہتمام ان بزرگوں کے طور طریقوں کے عین مطابق ہے کہ جو نمازی اٹھ نہیں سکتے ان کو باقاعدہ طور پر بیدار کیا جاتا ہے، اور یہ ڈیوٹی قادری صاحب نے اپنے ذمہ لی ہے، اور ان کے دوست جو ہیں وہ دوستوں کو صبح صبح اٹھ کر گھروں میں جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر نماز کے لیے بیدار کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ جو کام یہ کر رہے ہیں آپ میں سے بھی ہر ایک بندہ کم از کم اپنے 2 پڑوسی تو اپنے ذمہ لے لینا کہ میں صبح اٹھ کر جو ہے ان کو ضرور بیدار کرواؤں گا تاکہ وہ نماز پڑھ سکیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ باغ میں گئے اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے، واپس آئے تو لوگ نماز عصر جو ہے وہ ادا کر چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس طرح کوئی فرد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وفات پر پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے نماز کے فوت ہو جانے پر یہ کلمات کہے، یعنی جب بھی آپ غمگین ہوں تو پھر یہ کلمات جو ہیں پڑھ لیا کریں۔ کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو تو یہ کلمات جو ہیں پڑھ لینے چاہیے۔ اور صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا کہ کسی کی نماز فوت ہو جاتی یا جماعت سے رہ جاتے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ جتنے بھی دوست مسجد میں اصحاب موجود تھے، فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ
جس میں گیا ہوا تھا اور میری نماز عصر رہ گئی، اس باغ کو میں مساکین پر صدقہ کرتا ہوں، تاکہ یہ میرا جو کام ہے یہ اس عمل کا کفارہ بن جائے کہ مجھ سے نماز عصر جو ہے وہ میری رہ گئی اس باغ کی وجہ سے، تو اس کو میں نے مساکین کے لیے صدقہ کر دیا۔ یعنی ایک نماز وہ بھی جماعت سے رہی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس باغ کی وجہ سے رہی اس کو مساکین کے لیے صدقہ کر دیا، کہا کہ یہ جو جماعت سے رہنا ہے نا اس کے لیے یہ کہیں کفارہ بن جائے۔ یعنی اتنا نماز کا اہتمام کیا جاتا تھا اور نماز کی ادائیگی کی جاتی تھی۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ بڑے عظیم بزرگ ہیں، ان کو اصم کیوں کہتے ہیں یہ پھر کسی درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ایک مرتبہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری با جماعت نماز فوت ہو گئی، تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی۔ یعنی میں یہ چاہتا تھا کہ میری نماز تو رہ گئی، لوگ میری تعزیت کرتے اور دوبارہ مجھ سے وہ نماز کبھی بھی نہ رہتی۔ اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان جو ہے وہ دنیاوی نقصان سے کم تر ہے۔ یعنی آج بھی لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں، نمازوں سے غافل ہو جائیں، سارا دن بیٹھے دنیا داری کی باتیں کرتے رہیں گے، نماز کے قریب نہیں جائیں گے اور اذان بھی سنیں گے، اذان کے دوران بھی کئی لوگ محو گفتگو رہتے ہیں، تو نماز کی طرف نہیں آتے۔ کئی تو عشق کی نماز پڑھتے ہیں، یہ کیسا عشق ہے جو اللہ سے دور کر دے؟ وہ عشق نہیں ہوتا، وہ گندگی ہوتی ہے۔ جو عشق تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے، جو محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے، وہ محبت نہیں ہے، وہ عشق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق قدوس جل وعلا نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو، یعنی با جماعت نماز مسجد میں ادا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔